الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد وطن. جس طرح 100 کتوں سے ایک انسان افضل ہے، اسی طرح علی کو بھونکنے والے 100 حرامی مولویوں سے ایک ملنگ افضل ہے. اس کا عقیدہ اجازت دے وہ بندہ بولے گا. بسم اللہ بات سے ہاتھ بلا کر کے رہا ہے بدن کی طاقت سے نہیں، امیر المومنین کی ٹیک پر اس روایت کا امین ہوں. 1400 سال سے میرے مذہب کی روایت گواہ ہے. بدن سلامت نہ بھی ہو تب بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑ دو. اس روایت کے پہلے بانی کا نام ہے میثم تمار، جس کی زبان کٹنے کے باوجود آج تک بول رہی ہے. بغیرتوں نے چاہا کہ نام علی مٹ جائے، کمینوں نے کوشش کی کہ ذکر علی ختم ہو جائے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ان ساروں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں 3 طاقتیں عمل کریں تو وہ اپنا نام، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا منصب کھو دیتا ہے. 6 مہینے سے زیادہ اس کا نام نہیں رہتا جس کے خلاف 3 طاقتیں. جہاں تک آواز جا رہی ہے فکر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. علی والوں کے اجتماع میں اپنے مقدر کی طرح جاگنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے علی کی محبت میں شب بیداریوں کی عبادت سے سرفراز ہونے والوں کی خدمت میں، اس زندہ قوم کی خدمت میں جس کی شان میں 2 مصرے ہیں: ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں، رات دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں. ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں پروردگار، آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں. جسے سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کی نیت کی نماز قضا ہو جائے، جس کے دل میں علی کی ولایت کا تخت ہے، جس کے چہرے پہ علی کی محبت کا بخت ہے، جس کے مقدر میں علی کی محبت ہے، جسے خدا نے علی کا نام لینا نصیب کیا ہے، جس کی رگوں میں علی بادشاہ کی محبت خون کی بجائے دوڑ رہی ہے، جو مانتا ہے قبر حشر کا وارث اور ضامن علی ابن ابی طالب ہے، جسے پتہ ہے کہ زندہ ہوں تو علی کے سائے میں ہوں، مرنا ہے تو وارث علی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آتا ہے، حشر میں علی آتا ہے، معاشر میں علی آتا ہے، پل صراط پر علی آتا ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا یقین ہے، جس کا عقیدہ ہے، جس کے دل کے اندر خدا نے عقیدے کی گھٹی میں یہ فکرہ ڈالا ہوا ہے کہ پل صراط پہ علی کام آتا ہے، سلسبیل پہ علی ہے، کوثر پہ علی ہے، ساقی کوثر علی ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی ہے، وارث شہجہات علی ہے. مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم سچے نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج کی رات گیا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا. جنت کا دروازہ، اس کے اوپر سونے کی ایک کنڈا لگا ہوا تھا. جب وہ کنڈا ہلتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 علی.
تو پیغمبر نے یہ اصول بیان کر کے قیامت تک یہ عقیدہ بتا دیا کہ جنت کا کنڈا علی علی کرتا ہے، بے غیرت ماں کا گنڈا علی علی رہے گا۔ جو جاگے مل کر ایسا نہیں، ایک منٹ حیدری، جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، انصاف کرنا، ہر غیرت مند سے انصاف چاہتا ہوں، سادات عظام سے دعا چاہتا ہوں، جن کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ بھی ڈھول لے کے اپنے پیر کا نام لیتا ہے، جن کے پیر کا سکہ عرش پہ چلتا ہو، چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ امام نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ تو نے کیا پڑھا؟ اس نے مولا آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا یہ میرے دادا علی کا وہ اسم ہے جو جبریل کے ماتھے سے مٹ جائے تو جبرائیل کی ساری طاقت ختم ہو جائے۔ کائنات میں اللہ نے تمہیں وہ پیر رہبر عطا فرمایا، اور اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں۔ تھی وہ بھی مسجد جسے اللہ نے فرمایا گرا دو، عزت مآب سید آبا مشتاق شاہ، قرآن نے اسے مسجد کہا، صدقے رحمان نے اسے مسجد کہا، جیو مسجد زرار بے شک ہے مسجد۔ اب کرو عزت، اللہ نے اسے مسجد کہا، ہے کوئی جو مسلمان بھی ہو اور اس کی عزت بھی کرے؟ نہیں، خدا نے فرمایا گرا دو۔ کیوں گرا دو؟ نام مسجد تھا، اندر علی کی شکایت ہوتی تھی۔ جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو، جب خدا اس مسجد کو برداشت نہیں کرتا تو جو نمازی علی کو بھونک رہا حیدری۔ اس لیے سامعین گرامی، اس برکت آمیز لمحوں، سامعین گرامی، اس برکت آمیز لمحوں میں، اس نور برساتے ہوئے ماحول میں، سید زادے کی اس محنت میں، پورے ملک سے آئے ہوئے مجمع کے سامنے ببانگ زحل کہتا ہوں، اگر عقیدہ نہیں تو شیعت نہیں، اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں۔ خدا سیاست کرنے والوں پہ لعنت کرے، ان عقیدوں کو کمزور کرنے والوں پہ لعنت کرے، ان عقیدوں کے دشمنوں کی حمایت کرنے والوں کی ہدایت کرے۔ پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت، بادشاہ امیر المومنین کی ولایت۔ کئی منافقوں نے پینترا بدل کے کہا علی کو دل میں ماننا واجب ہے، زبان سے اقرار ضروری نہیں۔ دل میں مانو، زبان سے کہنا واجب نہیں۔ دل میں ماننا واجب ہے، زبان سے کہنا واجب نہیں۔ میں کسی کو کیا جواب دوں؟ میں نے پیغمبر سے جواب سن لیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے وہ منافق ہے۔ پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت، یہ علم سے نہیں ملتا، ورنہ سارے مولوی علی اور ولی اللہ پڑھتے۔ یہ دولت سے نہیں ملتا، ورنہ سارے امیر علی اور ولی اللہ پڑھتے۔ یہ طاقت سے نہیں ملتا، ورنہ سارے طاقتور علی اور ولی اللہ پڑھتے۔ یہ باپ کی وراثت سے بھی نہیں ملتا،
یہ ملتا ہے ماں کی شرافت سے. نجس کردار والی ماں کا بیٹا نجف سے بھی ہو کے آ جائے، علی کی ولایت نصیب نہیں ہوگی. کئی بندے کہتے ہیں فلاں بندے کی عزت کرو، وہ نجف سے پڑھ کے آیا ہے. علی کو پھونکنے والا مدینے میں بھی رہتا ہو تو کتا ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا فلاں مولوی کی بات مان لو، وہ فلاں مجتہد کا شاگرد ہے. علی کا دشمن پیغمبر کا شاگرد ہو، میں اسے نہیں مانتا تو مولوی کے شاگرد کی حیثیت کیا؟ فلاں بندہ عہدہ علمیہ سے پڑھا ہوا ہے، علی کا دشمن ہے، اسے مان لو. علی کی مخالفت کرنے والا جعفر الصادق کے حوزے میں بھی پڑھا ہوا ہو، جسے بات سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے. چاہے ڈائریکٹ چھٹے امام سے بیٹھ کر پڑھا ہوا ہو، ولایت علی کا مخالف ہے تو میرے عقیدے میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. علی کی ولایت کا تعلق ہے ماں کی شرافت کے ساتھ. دوسرا عقیدہ ہے حسین کی عزاداری. عزاداری کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ. تیسرا عقیدہ ہے عظمت سادات، اس کا تعلق ہے غیرت کے ساتھ. وحشی کو نہیں پتا عزاداری کیا ہے، حرامی کو نہیں پتا ولایت کیا ہے، بے غیرت کو نہیں پتا کہ عظمت سادات کیا. جس میں جس چیز کی کمی ہوگی وہی عقیدہ اس کے پاس موجود نہیں ہوگا. ظالم کا حمایتی بھی ظالم، بے غیرت کا حمایتی بھی بے غیرت، شرابی کا ہمنوا بھی شرابی. مذہب شیعہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں جہاں کوئی شراب پی رہا. کیوں؟ مالک نے تو پی ہی نہیں، یہ تو بیٹھا ہوا ہے بیچارہ. فرمایا کیونکہ وہاں بیٹھا ہے جہاں نجس لوگ بیٹھے. جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے رہیں. یہ میرا مذہب نہیں، محمد و آل محمد کا مذہب. تقاضا غیرت یہ ہے کہ اس زمانے میں عقیدے کو محفوظ کرو، اپنی نسلیں بچاؤ، اپنی نسلوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ. کیونکہ مولوی سلپ ہو گئے، مولوی کو یا علی مدد کہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. یہ شیعہ مولویوں کے حالات عرض کر رہا ہوں. ہم اس دور میں آئے ہیں جب چوکیداروں سے امید ہی نہیں رہی، کیونکہ چوکیدار چوروں سے مل گئے. مولوی ہوتا ہے مذہب کا چوکیدار، اگر وہ چوروں سے ساز باز کر لے، چوروں کے ساتھ مل جائے تو مشکوک ہو جائے. اس سے بچا کے رکھے گی ایک چیز، اور وہ ہے غریب کی عزاداری. بندہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو انسان بناتی ہے اس چیز کا نام عزاداری. جو بندے کے عقیدے کو جوان رکھتی ہے اس کا نام ولایت علی. کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں 3 طاقتیں ہو جائیں اس کا نام باقی نہیں رہتا. پہلی چیز حکومت. کوئی کتنا زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، اگر حکومت اس کے خلاف ہو جائے اس کا نام مٹ جاتا ہے. دوسری چیز بیت المال کا خزانہ. اگر کسی کے خلاف بے دریغ پیسہ خرچ کیا جائے اس کا بھی نام مٹ جاتا ہے. تیسری پروپیگنڈا، کیونکہ شیطان اتنے سالوں سے زندہ ہی افواہوں پہ. جب سے آیا نہ اس نے عقیدہ بدلا نہ راستہ بدلا. شیطان کا عقیدہ ہے یہی، تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں.
جس کے سامنے نہیں جھکتا یہ تو مٹی کا بنا ہوا. آج بھی اس کی اولاد علم کو دیکھ کے یہی کہتی ہے یہ تو کپڑے کا بنا ہوا. جسے سمجھ آئے گی وہ بندہ. اس وقت کسی کو میں نے جگانا نہیں. آل محمد کی عزت کی قسم دنیا نے اصول بنائے. انہوں نے کہا پاور آف دی کمیونیکیشن, پاور آف دی ویلتھ, پاور آف دی اسٹیٹ, یہ 3 طاقتیں جس کے خلاف ہو. علی ہر لحاظ سے علی. دونوں کی کیا اوقات کہ علی کا قد نہ. ارسطو کہتا ہے 2 چیزیں ایک برتن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی, جیسے آگ اور پانی. تم ہار گئے. ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے میرے مولا نے فرمایا آذان آنے دے. پتہ چل جائے گا کون جیتا کون. اس اللہ اکبر بچانے کے لیے حسین نے اپنا کڑیل جوان اکبر قربان کر دیا. بزرگ ذاکرین کا ایک فقرہ ہے, فرماتے تھے کہ قرآن روتے ہوئے حسین کے دروازے پر آیا, کہنے لگا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے. حسین نے فرمایا فکر نہ کر, تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں. قرآن رو کے کہتا ہے مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. فرمایا فکر نہ کر, تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں. تیسرا سوال قرآن نے وہ کیا جس پہ شبیر بھی چپ کر دی. قرآن کی آواز ہے مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. کون سا ماتمی ہے جسے پتہ نہیں کہ زینب بول پڑی. اب آگے فکر نہ کر, تیری غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر قربان. باب الحوائج کا جھولا برآمد ہونا ہے. کون سا مومن ہے جو اس وقت ہائے نہیں کرے گا. وقت بھی قدرتاً وہ آ گیا ہے جب بچے اٹھ کے اپنی ماں سے دودھ طلب کرتے ہیں. سوائے گا اللہ سیدزادے کی عزت میں اور اضافہ فرمائے, نظر بات سے محفوظ رکھے. باہر نظام کے سادی جتنے سادات و عظام بیٹھے میں ساروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کر کے پرسہ دینا شروع کر رہا ہوں. لیکن ایک بات آغاز میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کسی کے دل میں جتنی بڑی حاجت کیوں نہ, ایک تو آل محمد کے مہر یافتہ ذاکر حسین کی طرف سے مجلس ہے, صاحب عقیدہ ذاکر حسین کی طرف سے مجلس ہے. ساری رات کے تھکے ہوئے ہوں, یہاں سے جنازہ اٹھا کے جاؤ گے پھر مصلوں پہ جاؤ گے. جتنی بڑی دعا ہو مانگنے میں شرم نہ کرنا. اصغر چھوٹا ضرور ہے لیکن ہے باب الحوائج. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. امام حسین علیہ السلام بھائی ممتاز جتنے عزاداران امام تشریف فرماؤ, اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے. میں علی اصغر کے زخمی بابا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, مجھے اس وقت اپنی بیماری یاد نہیں ہے, میں صرف اس شہزادے کا ذکر کرتے ہوئے 2 فکرے کہنا چاہتا ہوں, لیکن فطرت کا ایک فکرہ کہتا ہوں. کون سا بندہ ہے جسے اس بات کا پتہ نہیں. اللہ باؤ نزاق شادی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنی جھولیاں ترستی ہیں اس شہزادے کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد نرینہ دے. میں ہر بندے سے ہاتھ جوڑ کے عزاداروں سے پوچھتا ہوں, جب مائیں بچے کا دودھ چھڑوانے لگتی ہیں
اپنے بچے کو. بولو جن کے گھروں میں چھوٹی اولادیں ہیں, رات کو فروٹ لے کے رکھو, میرا بچہ دودھ کے لیے روئے گا. طرح طرح کے کھلونے لے کے رکھتی ہے, میرا بچہ رات کو روئے گا. کون سا شیعہ ہے جو صبح کے اس وقت اس فکرے پہ ہائے نہ کرے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس 6 ماہ کے صغیر پہ جس کا دودھ حرملا نے 3 پھل والے تیر کے ساتھ چھڑائے ہو, جس کے تیر لگنے کے بعد اس کی گردن سے تیر گزرا, شبیر کے بازو میں آ کے لگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. شرم کر کے وہ روئے جس کا کچھ بچ گیا ہو. یہ وہ وقت ہے جب خیال نہ کرنا تمہارے دائیں کون ہے, تمہارے بائیں کون ہے. اصغر کی ماں تم سے پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. علی اصغر وہ شہید ہے کہ جب عیسائی عورت نے راستے میں پوچھا شمرن کا قصور کیا تھا, بے غیرت کہتے بیعت نہیں کرتے تھے, بیعت نہیں کرتے تھے. عیسائی عورت اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے رو کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرنا. یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. میری منت ہے سارے جھولیاں پھیلا کے بیٹھو, جتنے شیعہ سنی مسلمان ہو والا تمہاری زندگی کرے. امام زمانہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آل محمد سید زادے کو اس عظیم ترین محنت کا بہترین اجر عطا کرے. بڑے ادب اور احترام سے 2-4 فکرے وہ عرض کرتا ہوں جو عموماً ممبر پر نہیں پڑھے جب. 10 رجب سن 7 ہجری, بسم اللہ, صدقے صدقے باپ کی آغوش میں بسم اللہ یہ علی نازل ہوا. ایک حدیث ہے میرے بادشاہ حسین کی حکیم صاحب, صدقے 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 فرماتے اللہ مجھے 1000 بیٹا دے, تب بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں. بے شک. پھر فرماتے تھے اللہ مجھے 1000 بیٹی بھی دے, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں. بسم اللہ. ان 2 ناموں کو مٹنے نہ دینا. یہ دونوں نام اپنی جگہ پہ مکمل تبلیغ. صرف لفظ فاطمہ آ جائے اور کچھ کہو نہ کہو مکمل تبلیغ. ایک لفظ علی آ جائے بے شک. کچھ اور کہو نہ کہو مکمل تبلیغ. ایک بچے کا نام شبیر نے رکھا علی اور لقب رکھا اصغر. بسم اللہ. علی کا مطلب بڑا, اصغر کا مطلب چھوٹا. رہتی دنیا تک شبیر پیغام دے گیا بسم اللہ. میرا اصغر بھی علی ہے. علی کا مطلب بڑا, اصغر کا مطلب چھوٹا. رجب میں دنیا میں آیا, مجھے تشریح کی ضرورت ہی نہیں, ایسی ہستیاں ممبر پہ تشریف فرمائے. ادیب بھائی رجب میں دنیا میں آیا علی اصغر. رجب میں غریب نے مدینہ چھوڑ دی. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مظلوم کا قافلہ علی اصغر کا انتظار کر رہا. 10 رجب کو تفصیل سے پڑھنے کا وقت ہی کوئی نہیں رہا. 10 رجب کو دنیا میں آیا, 10 شعبان کو 1 مہینے کا, 10 رمضان کو 2 مہینے کا, 10 شوال کو 3 مہینے کا, 10 ذیقعد کو بولو علی اصغر 4 مہینے کو, 10 ذی الحج کو 5 مہینے کو, 10ویں کا دن چڑھا. مشتاق شاہ جی پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. اس علی اصغر کی دادی ہے جناب زہرا, مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس آنے والی بی بی. جناب زہرا کی ایک ایک آنکھ پر نظر ہے, میں فکرے پڑھنے لگا ہوں.
میں اگلا لفظ کہتا ہوں، جتنے عزادار بیٹھے ہو مجھے یقین ہے کوئی بندہ نہیں جس کی ہائے نہ نکلے۔ رجب میں بابا حبیب شاہ جی حسین نے مدینہ چھوڑا، محرم میں 6 مہینے ہوئے۔ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو یہ آخر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ 6 مہینے غریب کا سفر ہے، حسین غریب کا۔ 6 مہینے علی اصغر کی عمر ہے، اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ کسے سمجھ آئی ہے، کسے فکرہ سمجھ نہیں آیا؟ اتنی مقبول مجلس ہے، کوئی بندہ لے کر آؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے سے جاگتا ہوا مجمع ہے۔ 6 مہینے غریب کا سفر، 6 مہینے علی اصغر کی عمر، علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ میرے پیچھے میرے مظلوم امام کی قبر ہے، میں لفظ لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ علی اصغر وہ شہید ہے جسے ساری زندگی گھر نہیں ملا۔ پہلا لفظ ہی تم نے اتنا سنا ہے، اگلا لفظ کون برداشت کرے؟ اگلا لفظ میں پہلے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں، بہت نظام شدی، اس کے بعد حکیم صاحب لفظ کہتا ہوں جتنے عزادار بیٹھے ہو، لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، میں منبر رسول پر کھڑا ہوں۔ ساری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں نے فکر عرض کیا ہے، علی اصغر کو مرنے کے بعد قبر نہیں ملی، یہ فکر میرے نہیں ہے۔ آیت اللہ کشمیری حسین کے حرم میں نماز پڑھاتا ہے، پاکستان کے زواروں نے پوچھا کشمیری ہم نے پوری کربلا دیکھی ہے، کتاب کا نام ہے حوادث، وہ کہتے ہیں اکبر کے مزار کو دیکھا ہے، حسین کے قدموں میں علی اکبر ہے، غازی کے روزے پہ گئے ہیں، ہم نے ہور کا روزہ دیکھا ہے، کربلا کے باہر اون کی قبر دیکھی ہے، گنج شہیدہ میں سارے نام پڑھے ہیں، ہمیں کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آئی۔ ہمیں یہ بتا حسین کا شش ماہ کہاں سویا ہوا ہے؟ کشمیری کہتے ہیں میں کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں پوری رات میں مقتل پڑھتا رہا، میری سمجھ میں اصغر کی قبر نہ آئی۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، مجھے ہلکی سی نیند آ گئی، میرے خواب میں میرا زخمی امام آیا، میں نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے رو کے پوچھا زہرا کا لال تیرے اصغر کی قبر کہاں ہے؟ سید نے رو کے کہا کشمیری زواروں سے کہنا شام غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا، 2 لاشوں کا کوئی وارث نہیں تھا، ایک زہرا کا حسین، دوسرا رباب کا علی اصغر۔ ادھر سے 5000 گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی، گھوڑے لاشیں پامال کرنے کے لیے ادھر سے دوڑنے لگے۔ یا علی اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پر آئی، رو کے کہتی ہے مولا حسین میں سید زادی نہیں ہوں، اصغر میرا سیدوں سے آخری رشتہ ہے، میرا بچہ تیرے حوالے، اب کوئی ماتم کرے یا نہ کرے فکرہ سننا۔ گھوڑے دوڑے، شبیر کی لاش کا ایک ٹکڑا ادھر سے چلا، ایک ٹکڑا ادھر سے چلا، اصغر کو حسین نے سینے پہ لٹایا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ جناب زہرا راضی ہو، حسین کی ماں تم سے راضی ہو، اس غم کے سوا کائنات کا، حسین کی ماں تم سے راضی ہو، اس غم کے سوا کائنات کا کوئی غم نہ دیکھو۔ اللہ تمہارا ماتم قبول کرے، جناب زہرا سیدزادے کی محنت قبول کرے۔ حبیب شاہ جی، مشتاق شاہ جی، قبلہ مخدوم نزاکت شاہ جی، میں اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا ہاتھ ہے میرا حسین کی قبر کی طرف کہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح ہے۔ پہلے میں نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھانے کے باوجود
اللہ میں سیدوں سے اجازت مانگتا ہوں، سچے سچے اپنی کنیز کا بیٹا سمجھ کے بولا سچے سید مجھے اجازت دے میں روایت کا فکرہ پڑھوں۔ بولا بسم اللہ میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ کوئی گھر میت سے دور نہیں۔ بھائی ممتاز کون سا گھر ہے جسے ملک الموت رلا کر نہیں گیا؟ میت کے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں؟ بولو جواب دو۔ جب لاش دفن ہو جائے سوچو زینب نے کب کھایا ہوگا، اور دن رات کی عبادت کرنے والا عزادار سوچ سکینہ نے کب کھایا ہوگا۔ زینب ہر چوک پہ سجاد سے پوچھتی تھی میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تمہاری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے بھائی کے قاتل سے کوئی بہن گفتگو نہیں کرتی۔ زینب وہ غریب ہے جسے بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا۔ سنو گے کیا بولنا پڑا؟ اس وقت بولی جب ہاتھوں میں رسیاں تھی، کربلا سے جا رہی تھی، بے غیرت اپنی لاشوں کو دفن کر رہے تھے۔ یہ وہ لفظ ہے بابا حبیب شاہ جی، مجھے امام حسین کے خون ناحق کی قسم شاید مجھے کفن میں بھی نہ بھولے۔ زینب رو کے بھائی کے قاتل سے پوچھتی ہے عمر ابن سعد میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ لائن ایک ہے سجی آگے سجی، لائن ایک ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں شاید مجھے کفن میں بھی نہ بھولے۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ کتا جواب دے کے کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کر۔ ماتم کرو ماتم، جسے بات سمجھ آئی۔ ہر شہید کے زخم گنے جا سکتے ہیں سوائے حسین ابن علی۔ پھر لفظ سننا، ہر شہید کے زخم گنے جا سکتے ہیں سوائے حسین کے۔ بچے پوچھو کیوں؟ حسین کے زخم کیوں نہیں گنے جا سکتے؟ زخم اس کے گنے جاتے ہیں جس کا ایک زخم سے دوسرے زخم کے درمیان فاصلہ ہو۔ شبیر کے تیروں میں تیر تھے۔ اگلا لفظ امام زمانہ کا پڑھتا ہوں، بسم اللہ فرماتے الذی بدنہ شہقانا، اس غریب پر سلام جس کے بدن کا گوشت گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا۔ اگلا لفظ سن، 22 میل سے حسین کی لاش سجاد نے کٹھی کی۔ سیدوں سے میں نے ایسے معافی نہیں مانگی روایت پڑھنے کے۔ کوئی ٹکڑا غریب کہاں سے اٹھا کے آیا؟ کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا کے آیا؟ رونے کے سامان پیدا کرتے کچھ ٹکڑے گھوڑوں کے سموں سے زخمی پہلو والی ماں کٹھی کرتی رہی۔ جتنا سجاد نے کٹھا کیا اتنی حسین کی لاش سامنے آ گئی۔ غریب دفن کرنے لگا۔ بنی اسد کا ایک بوڑھا چیخ اٹھا، کہتے سجاد میں نے تیرے بابا کو کئی دفعہ دیکھا تھا، تیرا باپ بڑا کریم تھا، اس نے میں گناہگار کو نانا کا صحابی سمجھ کر کئی دفعہ سینے سے لگایا تھا۔ اب وہ لفظ پڑھتا ہوں جس کے لیے سیدوں سے معافی مانگی۔ بنی اسد کا بوڑھا کہتا ہے حسین کے سینے پر یہ جو گوشت ہے یہ حسین کی زندگی میں نہیں تھا۔ جس کا خیال ادھر ہوا اس کی تو ہائے نکل جائے گی۔ سجاد رو کے کہتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے، میرا بھائی علی اصغر ہے۔ شام غریبہ میں گھوڑے پامال کرتے رہے، اصغر میرے بابا کے سینے میں دفن ہوتا گیا۔ اصغر کا دفینہ حسین کا سینہ
جھولے والا علی. مستند روایت علماء نے لکھی ہے صدائے حال منبر اس نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرے, میدان میں ایسے آیا جیسے غریب اکبر کی لاش پہ گیا. سید نے ہاتھوں پہ اٹھا لی. ایک ہندو کا شعر پڑھتا ہوں. علی اصغر وہ شہید ہے جسے دنیا کی ہر قوم نے مانا. سن 1956 میں لاہور میں یوم حسین ہوا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سٹیج سیکرٹری تھے. حسین سہروردی وزیر اعظم تھا اس وقت پاکستان کا, وہ صدارت کر رہا تھا. ایک عیسائی نے ایک لفظ کہا تھا, اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا. وزیر اعظم نے روتے ہوئے سپیکر پہ آ کے کہا اس کے بعد مجھ میں تقریر کی طاقت نہیں. وہ عیسائی کا ایک فقرہ سنو گے؟ اس نے کہا 61 ہجری کے وحشی مسلمان, تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار دیا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکراتے. اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کا تیر, اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کا تیر, ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں. بڑے بڑے شاہ سوار میدانوں میں گئے. میرا دعویٰ ہے علی اصغر جیسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی. پیغمبر قصبہ پہ بیٹھے, علی دلدل پہ بیٹھے, شبیر ذوالجناح پہ, عباس اشل پہ, اکبر عقاب پہ, اور رباب کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو گئے. کائنات نے اتنا بڑا سپاہی نہ دیکھا جو زمانے کے امام کے ہاتھوں کو سواری بنا کر جائے. آگے غریب نے ایک فکرے کہے, یہ فکرے میں سمجھا سکا تو میں بی بی کا شکریہ ادا کروں. حسین وہ صابر ہے جس نے اکبر کی برچی کھینچی ہے, شبیر وہ صابر ہے جس نے قاسم کے ٹکڑے چنے, لیکن حسین نے تمہیں اکبر کی لاش پہ یاد نہیں کیا, حسین نے تمہیں قاسم کے ٹکڑوں پہ یاد نہیں کیا. اصغر وہ شہید ہے. حسین فرماتے شیعو کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے. یہ جنہوں نے ہائے کیے انہوں نے حسین کو ہاں کہی. مشکل کے وقت ہمیں یاد کرنے والا غریب امام, تو ہمیں دکھانا کیا چاہتا تھا؟ تم دیکھ تو نہیں سکے لیکن سنو گے حسین تمہیں کیا دکھانا چاہتا تھا. 9 لاکھ کا بے غیرت لشکر کہے مار کے ہنس رہا تھا, اکیلا زہرا کا لال رو رہا تھا. رو کے سید فرماتے وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں, یہ دریائے فرات اس کی دادی زہرا کا حق مہر ہے. اگر تمہارے دریا میں سے تھوڑا سا پانی میرے بچے کو مل جائے گا میں قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں گا. بے غیرت کہتے پیاس خود کو لگی ہے, نام بچے کا کرتا ہے, ہم تب پانی دیں گے. اگر علی اصغر خود پانی مانگے, غریب نے صغیر کو دیکھا, اصغر کی آواز آئی بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے, مجھے میدان میں لٹا میں تیرے حق کی گواہی دوں. غریب نے عین تپتی ریت پر دوپہر کے وقت اصغر کو لٹایا, پھر رو کے کہا معاف کری اصغر تیرا جسم نرم ہے زمین بڑی گرم ہے. بے غیرت تمہارے ساتھ کہتا حسین تو پیچھے ہو کے کھڑا ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آواز صغیر کی ہے شبیر کی نہیں. حسین 3 قدم پیچھے ہٹے. اصغر نے خشک زبان, اب لفظ ایک پڑھتا ہوں, ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن جسے سمجھ آئے گا اس کی مراج ہو جائے گی. اصغر نے بڑی مشکل سے خشک زبان تالو سے چھڑائی. اس وقت زہرا کے پوتے کو علی اصغر نے اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیری. لشکر میں آثار بغاوت ہوئے. اب میں ایک نام لوں گا, ہر بندہ لعنت بھیجے. عمر سعد کی آواز آئی حرملا
آگے بڑھ حسین کے کلام کو قطع کر، اگر اصغر نے دوبارہ پانی مانگا میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ ملائکہ سے تسبیح چھوڑی، نبیوں نے قطار باندھی، غریب نے صغیر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یا بے غیرت حرملا نے اپنے جلب تیر اٹھایا۔ اب عزاداروں اس بے غیرت کا تیر اس وقت آ کر لگا جب عین حسین اپنے خشک ہونٹوں سے علی اصغر کے ہونٹوں پہ بوسہ دے رہا تھا، یا اس ظالم نے کمان میں تیر کو جوڑا۔ کون سا تیر تھا جو اس بے غیرت نے اصغر کو مانگا؟ مجھے حسین کی قبر کی قسم، عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلا تیر بزل تھا، وہ زیتون کی لکڑی کا بنتا تھا۔ دوسرا نبل تھا، اس کے پیچھے 3 بار ہوتے تھے۔ تیسرا معجلہ، ہرن کے شکار کے لیے۔ چوتھا میزاب، جو پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، 5واں تیر تھا سہم، جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا۔ میرے سر پہ قرآن رکھ۔ 6واں تیر تھا شعبہ، جیسے مدھانی کے آگے 4 پر ہوتے ویسے اس کے آگے 3 پر ہوتے تھے۔ بڑے سے بڑا جوان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے گھٹنا دیکھتا تھا پھر یہ تیر چلاتا تھا۔ میں حسین کی قبر کی قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، عرب کے ویسیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ قسمت رباب کے اصغر کی، عرب جس تیر کو جانوروں کو مارتے تھے، 6 ماہ کے بچے کے لیے بے غیرت نے تیر جوڑا۔ اصغر کی ماں دروازے پہ آئی، رباب کے دیا اصغر تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ آباد اماں تی ماتم حسین، ماتم حسین۔